رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا رہا مسجد نبوی میں؟ کیا یہ نہیں ہوتا رہا جو ہے نا وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں؟ کیا آج بھی جہاں اسلامی نظام قائم ہے یہ نہیں ہو رہا؟ آپ کے ہمسایہ ملک میں یہ ہو رہا ہے. پہلے بھی ہوا تھا جب طالبان حکومت آئی تھی، آج بھی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. وہاں کا گورنر، وہاں کا حکمران وہ نماز پڑھاتا ہے اور نماز کے بعد لوگ اس سے مسائل اپنے پیش کرتے ہیں. اللہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. 4 کام کریں گے جب مومنین کو حکومت کرے گی. نماز کا سسٹم قائم کریں گے، اور دوسرا کیا کریں گے؟ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا سسٹم قائم کریں گے، عطا دیں گے. اور پیسہ جو ہے نا وہ امیروں کے درمیان میں نہیں، غریبوں میں بٹے گا. ٹیکس سسٹم نہیں ہوگا، زکوٰۃ سارے دینا شروع کر دیں، کوئی بندہ غریب نہیں رہے گا. یہ شرط یا یہ چیلنج ہے ہماری طرف سے. کوئی بندہ غریب نہیں رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی قسم کا. شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ سارے کے سارے دیں، اور جو نہ دے ڈنڈے کے زور سے اس سے لے، ڈنڈے کے زور سے. یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ دین کا حکم ہے. نن آف مائی. لوگ کوئی ارے کی کہنے پہ او بھائی حکم ہے. کیا بھول گئی آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت کے بعد کیا کیا تھا؟ جب کچھ قبیلوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں، فتنے بہت اٹھ چکے تھے، مسلمہ کذاب وغیرہ وغیرہ بہت سے ایسے فتنے اٹھ چکے تھے، نبوت کا دعویٰ کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں ان کے خلاف قتال کروں گا. صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جاؤ جلال والے، غصے والے، کہا بھائی فتنے بہت ہیں. اور جنہوں کہتے ہیں پنجابی ہاتھ تو ہولا رکھو، پھیر دو. حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ آج تک تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مستند، کوئی کسی کو اس میں اختلاف رائے نہیں. انہوں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص 2 یا 1 بکری دیتا تھا نا زکوٰۃ میں، اور اس کی رسی بھی ساتھ دیتا تھا، اور اگر آج وہ بکری تو دے دے رسی نہ دے، میں اس کے خلاف بھی قتال کروں. کیسی سوچ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سٹینڈرڈ، جو معیار قائم کر کے گئے تھے، آپ کیونکہ اس کے بعد خلیفت آپ چاہے تو اس معیار سے ایک رائی کے دانے کے برابر نیچے نہ آ گئے. یہ تھا وہ کانسیپٹ، اور آپ نے کیا، قتال کیا پوری قوم کو. ورنہ ادھر ہی فتنے کھڑے ہوئے نا، ورنہ فتنے شروع ہو جانے تھے. اسی لیے تو پھر وہ دب گئے، ختم ہو گئے. تو 4 باتیں لمبی ہو جائیں گی، وہ پھر بولتے، حالانکہ تیاری ایسے پوائنٹ میرے ذہن سے کوئی نہیں، بات بولتا شروع ہو جاتا بند. تو میں ذرا اس کو مختصر کرتا ہوں کہ باتیں آگے بہت کرنے والی ہیں. تو پہلی بات ہے کہ یہ جب دیندار آتے ہیں نا حکومت میں، ویسے 76 سال ساڈے بھی کوئی آئے نا دیندار، میرے آپس کی گل آخر چ گل ہوئی کہ تھوڑے سارے چلو نشانیاں تو دس دوا نا، پھر خود ہی جج کر لینا، میں کی بولنا خود ہی تمہیں سمجھ آ جائے. نمبر 1 نماز قائم کرتے ہیں، سسٹم پورا. نمبر 2 وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پورا سسٹم بناتے ہیں. تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وأمر بالمعروف، معروف کا حکم دے، نیکی کا حکم کرتے ہیں. باقاعدہ ان کا ایک جو ہے نا یہ آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے، بازاروں میں چلتے پھرتے دائیں بائیں وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں. انسٹیٹیوشنز میں اٹس اے سیپریٹ آرگنائزیشن. یہ سعودیہ میں بھی تھی، یہ تو اس نے ابھی اللہ اس کو ہدایت دینے، اللہ اس کو غارت کرے، MBS کو اس نے آگے ختم کیا ہے، محمد بن سلمان. ورنہ کتنے سالوں سے یہ سسٹم چل رہا تھا کہ وہاں پہ پوری آرگنائزیشن ہے.
پورا ان کا ایک محکمہ تھا الدعوہ والارشاد کے نام سے، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے، بازاروں میں بیٹھتے تھے، بہت سارے کام کرتے تھے، کوئی غلط ڈریس، کوئی غلط بات، کوئی نماز کے ٹائم پہ بند، سارا کا سارا کاروبار. اور یہ افغانستان میں پچھلی حکومت میں بھی ہوا ہے، اس حکومت میں بھی ہے، اٹ از دیر، ابھی بھی امپلیمنٹڈ ہے. ایران میں جب خمینی نے جو ہے نا انقلاب لے کے آئے، ادھر بھی یہ تھا، ادھر بھی ان کا یہ سیکشن تھا. جدھر بھی کوئی اسلامی سوچ والے لوگ آئیں گے وہ یہ کام کریں گے. تو جدھر دنیا دار لوگ آئیں گے انہوں نے اپنی سیاست ہی پڑھی ہوتی ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. انہوں نے اپنی سیٹاں دی ہوندی، اپنے پیسیاں دی ہوندی، ٹھڈ دی ہوندی فکر، انہوں نے باقی فکر کوئی نہیں. یا اسلامک ٹچ دے دیں گے، ٹچ نہیں چاہیے ہمیں. وی ڈونٹ وانٹ اے ٹچ، وی وانٹ ایکچوئل اسلام. اوکے، نو ڈیم بٹ ٹچ لگاتے پھرتے، ٹچ کے لاتے پھرتے، مذاق بنایا تھا تم، ایسے کو بیوقوف بیٹھے تھے. نتھنگ آف دیٹ سارٹ. سو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، 4 کام. یہ اللہ نے یہ کہا کہ جب ان لوگوں کو دی جاتی 4 کام کرتے، نماز قائم، زکوٰۃ کا سسٹم قائم، امر بالمعروف نیکی کا حکم ہے، اور نہی عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں. اور آخر میں کہا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور پڑھنے والوں، سننے والوں، عمل کرنے والوں، ایک بات ذہن میں رکھنا، تمہارے تمام تر امور جو کچھ بھی تم کرتے ہو، انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، اللہ کہتے ہیں آنے میرے پاس ہی، حساب کتاب میرے، تسی آنا سارا میرے کو، جو مرضی کر لو. پھر دے رہو، کوئی 10 کلومیٹر ادھر گھوم کے آ رہا ہے، کوئی 5 کلومیٹر، جتنے جتنے مرضی جاؤ. کر دے رہو زبان تو جھوٹ، کرتے رہو آنکھوں سے خیانت، کرتے رہو کانوں سے خیانت، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہو تم لوگ. ہم لوگ سارے کر رہے ہیں نا، کیوں جی؟ آنکھوں کی خیانت آج کل بہت زیادہ نہیں ہو رہی؟ نوجوان بیٹھے نا، ہم تھلے منہ نہ کرو ذرا، اتنے میرے وال دیکھو، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یس، ایکچولی ریالٹی آن گراؤنڈ. یس، بچو اس سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد رکھو تمہارے تمام تر اعمال آنے میرے پاس ہے، تمام. اتنے نہیں کوئی چیز چھپنی، اتنے کوئی نہیں، کچھ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، حکمرانوں کی بات کی ہے، یہ اس تناظر میں کی ہے کہ آج ڈیٹ کیا ہے جی؟ ہاں جی، تو کل کی ہے. اسی تناظر میں آپ سے یوم آزادی، آزادی منائی جا رہی ہے، طوطے بانٹے جا رہے ہیں، ون ویلنگ ہو رہی ہے، باجے بجائے جا رہے ہیں، کنسرٹس ہو رہے ہیں. آئی تھنک اٹ ہیز اسٹارٹیڈ. ڈیفینس میں ہو گیا شروع. کب کیا ٹائم تھا؟ 8 بجے تھا، کیا ٹائم تھا؟ غالباً 8 بجے ٹائم تھا میرے خیال. ایچ بلاک فیز 6، لاٹ آف پیپل ہیو گیدرڈ دیئر. بہت سارے مسٹنڈے چلے گئے نہ ہوتے ہیں. کیا خوشی منائی جا رہی ہے؟ کس چیز کی خوشی ہے؟ آزادی کی خوشی. 14 اگست آزادی کی خوشی میں ناچ گانا ڈانس، فائر ورکس ہوگا. ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں آزادی مل گئی. تو میں اسی مناسبت سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آج. اور میں تھوڑا کوشش کروں گا جلدی بھی تھوڑا سیکوینس میں بات چیت کو آگے چلاؤں. پہلے تو مجھے یہ آپ لوگ بتائیں، میں اکیلا نہیں بات کروں گا، آپ سے بھی بلواؤں گا ذرا، تاکہ ستے نہ رہو. کیوں ہے؟ نیند نہ کسی نے آئے. یہ آزادی ہوتی کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا جامع میننگ کیا ہے؟ واٹ ڈز آزادی مین؟ جی آزادی کا کیا مطلب؟ بولو جلدی سے بولو، کوئی بندہ بولو. ہیں؟ ہاں، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کریں، اس کو آزادی کہتے ہیں. اوکے، ون آف مطلب ایک حد تک ہیز رائٹ، بٹ کہ جامع میننگ نہیں. اور کوئی اور بات؟ قید سے آزاد، ون ایسپیکٹ.
یہ تو آپ نے عمل کی بات کی ہے. آزادی بذات خود کیا ہے؟ ایک کھان والی چیز ہے اور شے کی ہے. وٹ از آزادی؟ ہوتی کیا ہے؟ کوئی پزا ہے, کوئی برگر ہے, کی شے ہے کیوں؟ واٹ از اٹ؟ بولے نا, بڑے بڑے انٹلیکچوئل بیٹھے ہیں. بھاگنا دوڑنا آزاد ہے, لٹ پاؤس. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے. ہاں ہاں بولو. ہاں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, روک ٹوک سے پاک. یس دس از اے پوائنٹ. آزادی کا مطلب آپ کسی کے پریشر میں نہیں, آپ اپنی مرضی جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو ادھر بھی آپ نے کیا کرنا کہا تھا؟ چاہتے ہیں. ادھر بھی مرضی. تو یہ ایک مرضی کا لفظ جو ہے نا, یہ بڑا آزادی میں میٹر کرتا ہے. یہ مین مادہ ہے ہر طرح سے. بالکل بالکل. اور کو بات کرنا چاہیے. میں پھر جامع ایک آپ کو ایک اس کا میں نے آپ کو دینے لگا ہوں. ذرا غور کرنا الفاظ کے اوپر. ابھی بیٹھے بیٹھے لکھا میں نے بیٹھے بیٹھے لکھا ہے. میں صبح سے دیکھ رہا تھا چیزوں کو, لیکن اب میں نے لکھا ہے بیٹھ کے ایک جامع اس کا میں نے کیا آزادی کا. انسان کا انفرادی و اجتماعی طور پر, ذرا غور کرنا, انسان کا انفرادی و اجتماعی طور پر اپنی مرضی, رضا و رغبت کے مطابق زندگی میں سوچ و فکر اپنانا, ہر قسم کا انتخاب کرنا, اور شب و روز میں ایسے اعمال اور نظام اپنانا جن سے خوشی, امن اور سکون کو فروغ ملے. گل سمجھ آئے گی نہیں آئے؟ بڑی ایک جامع میں نے ڈیفینیشن دی ہے آپ آزادی کے بارے میں, لیکن اس کے اندر مین لب لباب مادہ وہی ہے کہ جو آپ اپنی مرضی, رضا و رغبت سے کریں. یہ بات سمجھ آئی؟ جو چیز اپنی مرضی, اپنی رضا یعنی خوشی اور رغبت سے کریں, کوئی بھی ہو, وہ آپ کا انفرادی یا اجتماعی عمل ہے, وہ آپ کی سوچ ہے, آپ نے کچھ چیز منتخب کرنی ہے, اینی سسٹم, آپ نے کوئی عمل کرنا ہے, چلنا پھرنا ہے, کھیلنا ہے, کودنا ہے, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو, بٹ اٹ شوڈ بی ایز پر یور اون چوائس, ایز پر یور اون لائکنگ, اپنی مرضی, اپنی رضا اور رغبت سے. اور وہ ایسا ہو جس سے پھر ہو سکتا ہے کوئی چیز میری مرضی کے مطابق تو ہو, لیکن آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو. تو یہاں پہ آزادی میں تھوڑا سا میں نے اس کو جامع لیا ہے کہ ایسے شب و روز ایسے اعمال اور نظام اپنانا جن سے خوشی, امن اور سکون کو فروغ ملے. صرف تاڈا ہی امن سکون نہ ہوئے, باقیاں کا بھی تو دیکھو نا. ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ جو ایسپیکٹ ہے, یہ جو عنصر ہے, یہ جو مادہ ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ آزادی. ٹھیک ہو؟ میں نے پوری مکمل اس کی جانب. اچھا مجھے یہ بتائیں, مطلقاً مکمل طور پہ آزاد کون ہے اس دنیا میں کوئی آزاد مکمل طور پہ مطلقاً 100% آزاد؟ کوئی بھی نہیں. آپ بھی بولے تھے میں کہا پہلے. ہاں دس از دی اونلی آنسر. صرف اور صرف خالق اللہ مطلقاً آزاد ہے, کوئی قید, کوئی حدود نہیں ہے. مخلوق میں سے کوئی مطلقاً آزاد ہو ہی نہیں سکتا. مطلقاً مینس ان ٹوٹیلٹی 100%. دس از مطلقاً مینس خالق کے علاوہ کوئی بھی مخلوق میں مطلقاً آزاد ہو نہیں سکتا. آگے پھر ڈگریز ہیں, کو تھوڑا کو بہت, وہ علیحدہ بحث ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ سو مخلوق کبھی مکمل آزاد نہیں ہو سکتی, صرف خالق اللہ بہت آزاد ہے. بہت سی حدود و قیود ہیں ان کے پاس. اللہ اکبر. تو باقی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یعنی مرضی کا کیا, آزادی کا کیا وہ مین عنصر وہ ہے انسان کی مرضی و رضا. یہ غلامی, اب اس کے اپوزٹ غلامی پہ آ جاؤ. غلامی کیا چیز ہے؟ اپوزٹ کر لو نا یار, دسو نا ڈیفینیشن دسو غلامی کی ہے.
ہیں کوئی دوسرا آپ کو قابو کر رہا ہوں، کیا کوئی دوسرا پرورتہ آپ کو قابو کر رہا ہوں، کنٹرول میں ہوں۔ اوکے اور ٹھیک صحیح بات کی ہے، کال فیل جامع کر دیا بچے نے، جیسے کال فیل کا لفظ جب کرتے تھے نا استعمال تو دین جامع ہو جاتی ہے، تو اپنی مرضی سے نہیں ہے سیٹ اٹ اوکے۔ میں اسی کو تھوڑا سا نا جامع بنا رہا ہوں۔ انسان کی انفرادی و اجتماعی طور پر انسان کی انفرادی و اجتماعی طور پر بغیر اپنی مرضی رضا و رغبت کے کسی بھی سوچ و فکر، انتخاب، حرکات و سکنات، اعمال اور نظام کو اپنانے و کرنے پر مجبور کیا جانا غلامی کہلاتا ہے۔ سمجھ آ گئی گل؟ تہاڈی مرضی نہیں ہے پر تانوں مجبور کیتا جا رہا ہے۔ مرضی آپ کے لیے، رضا آپ کی نہیں ہے، رغبت آپ کی نہیں ہے، پر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کوئی بھی سوچ اپنانے کے لیے، کوئی بھی جو ہے نا وہ انتخاب چوائس کرنے کے لیے، اے چوز کر دو، کوئی بھی جو ہے نا عمل کرنے کے لیے، کوئی بھی حرکات و سکنات کرنے کے لیے یا کوئی بھی نظام اپنانے کے لیے آپ کو مجبور کیا جائے آپ کی مرضی، رضا اور رغبت کے علاوہ، دس از نون ایز غلامی، غلامی۔ اچھا ویسے ان دونوں ڈیفینیشن سننے کے بعد اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سچی سچی بتانا ہے، کیا ہم آزاد ہیں؟ یار بڑے چندہ جا سوال بچے ہنستے کیوں پہ ہو؟ او پاکستانیوں، او پاکستان کے مسلمانوں، سوال ہے تم سے، کیا تم آزاد ہو؟ تو خوشی کس چیز کی؟ یہ باجے کس چیز کے؟ ون ویلنگ کس چیز کی؟ کیا ہو گیا؟ عقل کو ہاتھ مارا، نہ تمہارا جو ہے نا، نہ تمہارا دین، نہ تمہارا مذہب، نہ تمہارا اپنا ایجوکیشن سسٹم، نہ تمہارا اپنا سوشل سسٹم، نہ تمہارا جو ہے نا وہ اکنامک سسٹم، نہ تمہارا پولیٹیکل سسٹم، نہ تمہارا ایجوکیشن سسٹم، کون سا سسٹم ہے جو تمہاری اپنی مرضی اور رغبت اور رضا کے مطابق؟ بتاؤ، ڈو یو ہیو اینی سچ سسٹم؟ تم پہ تھوپے گئے ہیں، تمہیں زبردستی اس پر راضی کیا گیا ہے، اور تمہیں جو ہے نا پریشر کے ساتھ جو ہے نا وہ کروایا گیا سارا۔ کہاں تمہاری رضا اور رغبت تھی؟ کہاں آج کو رضا رغبت ہے اس میں؟ آزادی کیسی؟ ہاں اتنا ضرور ہے، کوئی لال نیلا پلا رنگ تسی چننا ہے چن سکتے ہو، ایزی موومنٹ کر سکتے ہو، کھانے پینے کی چیزیں سلیکٹ کر سکتے ہو، چھوٹی موٹی چیزیں، اس میں آپ آزاد ہیں، لیکن ایز اے قوم تم آزاد نہیں۔ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں، ایک اور بات، بڑی گہری باتیں تھوڑی ہو رہی ہیں لیکن تھوڑا سا نا سمجھیں، بڑی اہم باتیں ہیں کہ اس پوری میں آزادی میں، غلامی میں جو لب لباب اور مادہ تھا وہ کیا تھا کہ اپنی مرضی، رضا اور رغبت کے مطابق جب آپ کوئی چیز کریں گے آپ آزاد محسوس کریں گے، اور جب کوئی چیز آپ کی مرضی، آپ کی رضا اور رغبت کے خلاف ہو تو آپ اس کو مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں، غلامی کنسیڈر کیجیے۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث ختم ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہوں دسو، وہ دنیا مومن کے لیے قید ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ کبھی سوچا؟ وہ بھی مومن کیا کرتا ہے؟ مومن اپنی تمام تر مرضی، رضا اور رغبت وہ کس کے تابع کر دیتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ دل کردہ بھی ہوئے لال کپڑے نو ویکھن دا، اللہ دی حکم ہے کہ تھلے نظراں کر لے فوراً۔ غیر محرم کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے، پردہ نیچے کرو۔
مومن نیچے کر دیتا ہے. حرام کھانے کو دل کر رہا ہے, غربت سے مارے جا رہے ہیں, رشوت مل رہی ہے, اپنے آپ مجبور ہو رہے ہو نا, قید کا معاملہ ہے نا, خود چھوڑ رہے ہو. شروع میں ایسا ہوتا ہے. تو آپ آنکھیں بھی اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے, زبان بھی اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے, کان بھی اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے, پیٹ بھی اپنی مرضی کے بغیر نہیں استعمال کرتے, سوتے بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہو, اٹھتے بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہو. تم تو سوتے, اٹھتے, کھاتے, پیتے, چلتے پھرتے کس کی مرضی کا خیال کرتے ہو؟ اللہ کو. اور مومن کی یہ تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی اپنی ڈیفینیشن میں مومن کی تعریف یہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید ہے اور کافر کے لیے جنت. وہ کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ کافر کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ جڑا دل کرتا ہے, جو دل کرتا ہے دیکھتا ہے. ویسے اسی کچھ ہے قریب نہیں جا رہے. میں تو دھیان کرو میں کی کیا ہے, جو دل کرتا دیکھتا ہے. موبائل پہ جو دل کرتا دیکھتے ہو نا, بعد آ جاؤ. جو دل کرتا سنتا ہے, جو دل کرتا ہے کھاتا ہے, جو دل کرتا ہے بولتا ہے, جس طرف جانا چاہتا ہے. کوئی روک, جتنا چاہتا ہے سوتا ہے. اچھا سونے 1 بجے 12 بجے صبح اٹھنے کا حکم ہے نا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کٹو کاٹو, اس تو پہلے ویسے ہونا چاہیے کٹو کاٹ. نہیں اٹھتے کب ہے؟ 8 بجے 9 بجے, نوکری واسطے, چھوکری واسطے, یا فور دیٹ میٹر نوکری واسطے یا چھوکری واسطے یا کسی اور کام واسطے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ مومن ہے. سوچو تو صحیح ذرا نہیں. تو کافر جو ہے نا وہ آزاد ہے. اس لیے وہ اس کے لیے جنت ہو, دنیا کو جنت سمجھ لیتا. لیکن بعین ہی اس کے اپوزٹ کام شروع ہو جاتا ہے. پھر جب آنکھیں بند ہوئیں, قبر میں چلا گیا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب آخرت شروع ہو جاتی ہے, جب موت آ گئی تو آخرت کا کام تو شروع ہو گیا نا, حساب و کتاب تو شروع ہو گیا نا. قبر میں حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے, منکر نکیر آ جاتے ہیں, جنت کے باغ کھل جاتے ہیں, یا جہنم کے جو ہے نا کھڑکی کھل جاتی ہے, کچھ سارا پروسیس شروع ہو جاتا ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مومن کے لیے اس کی مرضی کے مطابق ساری زندگی چلتی ہے. جنت کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ جنت میں تم کیا ہوگا؟ من یشاء, جو تم چاہو گے. یہ بات غور کریں, احادیث میں ہے, قرآن کے بھی, جو تم چاہو گے تمہیں وہ ملے گا. اس کا مطلب جو تمہاری مرضی ہوگی وہ پوری ہوگی. وہاں جو لفظ ہے, جو, کوئی حدود و قیود نہیں ہے, کوئی حدود و قیود نہیں ہے. وہ چھوٹے بچے مجھے پوچھتے نا, ابا جی چاکلیٹ لبو, میں کہا لبو, بالکل جڑا شوق ہوتا بچے کو اے ملے گا, میں بالکل لبے گا, فکر ہی نہ کہا. شہد, میں کہ شہد دی نہر چلے, چاکلیٹ دی نہر چلے. کسی نے آلو قیمہ پسند ہے, میں کہا آلو قیمہ لٹ پئی ہو, کھا جنے میں تو کھا, وٹ ایور یو وانٹ, جو شوق ہے نا اپنا. کسی نے شادیاں کرنا تھا, شادیاں کر, جنی مرضی کر, نو پرابلم. سائیکلنگ کرنا کا شوق ہے, جہاز اڑانا کا شوق ہے, یار وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, مسئلہ ہی کوئی نہیں. کیوں؟ اللہ کہتا ہے جو تمہاری مرضی. کیوں؟ تم نے 70 سال, تم نے 60 سال اپنی مرضی کو میری مرضی کے تابع کیا, آج تیری مرضی میں نے عام کر, جا جو مرضی کر. ادھر اس بیوقوف نے, کافر نے, منافق نے, فاسق نے, فاجر نے کیا کیا؟ 60-70 سال کیا کیا؟ کدی کدی اپنی مرضی, کدی کدی کسی دی مرضی, کدی کدی کسی دی مرضی, کدی کدی اللہ دی مرضی بھی مان لی, کدی کدی. تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہی آنکھیں بند ہوئیں, کام شروع ہو گیا, مار کٹائی شروع ہو گئی. منکر نکیر, سانپ, اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بچھو, اور اس طریقے سے, اور جو ہے نا چھوٹے موٹے جانور, چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے, کام شروع ہو گیا. کھڑکی کھل گئی جہنم کی, ایسی عذاب, اور بذات خود قبر آپ کو جو ہے نا وہ عذاب دینا شروع کر دیتی ہے. اور پھر جتنی بھی زندگی آگے نہ ختم ہونے والی, وہ عذاب ہی عذاب ہے.
پھر تمہاری ادھر ایک بھی مرضی نہیں چلے گی، ناٹ اے سنگل، ایک بھی مرضی نہیں چلے گی تمہاری، نہ کھا سکو گے اپنی مرضی سے، نہ پی سکو گے، نہ جی سکو گے، نہ مر سکو گے اپنی مرضی سے، مر بھی نہیں سکو گے۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ وہاں پہ وہ چیخ و پکار کریں گے کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ موت ہی دے دے، کی بار بردہ عذاب موت دے دے۔ فرشتے کہیں گے آج تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو، نہیں موت آئے گی۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، یہ حدیث بھی سنا کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا، جنت والے جنت چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم جا چکے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لے آئیں گے، فرشتوں سے کہیں گے اس کو لے آؤ درمیان میں، ادھر جنت والے دیکھ رہے ہوں گے، ادھر جہنم والے دیکھ رہے ہوں گے۔ کہا جائے گا، حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ موت کو بھی موت دے دو، موت کو بھی موت دے دو۔ موت کو کہ مینڈے کی صورت میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر آواز لگے گی کہ آج کے بعد تم میں سے کسی کو موت، اللہ، جنت والے اتنے خوش ہوں گے، یار کیا بات، کیسی کامیابی، اللہ کی قسم، واٹ اے سکسیس اسٹوری یار، سوچو تو صحیح، نان اینڈنگ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم والوں کو یہ بتایا جائے گا، جہنم والے غش پڑتے گر پڑیں گے کہ یار موت آنی ہی نہیں، مکنا ہی نہیں، کام عذاب چلتا ہی رہتا۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ، یہ ہمارا ملک پاکستان، آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان کیوں بنا، کیوں بنا جی؟ آپس کی بات ہیں، اور کوئی کیوں بنا ہیں؟ دو قومی نظریہ، کیا تھا دو قومی نظریہ؟ فائن فائن، آگے دین واٹ واز ٹو بی ڈن، ان کا اپنا نظام تھا، ہم نے تو نظام کھڑا کرنا تھا نا، ہم نے ایک سٹائل دکھانا تھا، ایسے زندگی جی جاتی ہے، اسلامی طور طریقہ، کیا ہم نے کیا وہ؟ یار یہ کوئی آسان بات تھی؟ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم کیسی کیسی مشکلات سے، اور ہم نے ہزاروں سال جو ہے نا وہ حکومت کی ہے سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں نے، اور پھر جب ہم اسلام سے ہٹے، اسلام سے دور ہوئے، اپنی عیاشیوں میں پڑے، تو انگریزوں نے آ کے حکومت سنبھال لی، اور جب انگریزوں نے آ کے حکومت سنبھالی تو کیا اس کا آپ کا خیال ہے پھر خاموش رہے مسلمانوں نے تھرو آؤٹ تگ و دو کرتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کیا تھی، آپ کو پتہ ہے اس میں کیا تھا؟ اس میں باقاعدہ انہی کے خلاف بغاوت تھی، انگریزوں کے خلاف، اور مسلمان علماء نے اس کو لیڈ کیا تھا۔ 1857 کی جو ہے نا آزادی، جنگ آزادی تھی، اس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ علماء لیڈ کر رہے تھے، اور باقاعدہ انہوں نے جب لیڈ کیا ہے، اس کے بعد اس جو ہے نا وہ جنگ آزادی کو ختم کر انگریزوں نے کیسا فیوز نہیں دے رہا ہچز ان اٹ، وہ ایک تصویر پیش کر دیتی ہے، دوسری نہیں دے کر دے پیش۔ سو ہماری عادت ہے نا جب کام نہ کرنا ہوئے اسی ایک زاویہ پیش ہے، دوسرا کر دے نہیں پیش، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں، لیکن اس وقت میں بات کو مکمل کر لوں، خدا رہا اس بات کو سمجھ لیں۔ یہ پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ ہم یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام قائم کریں۔ اب دو سوال کر کے آگے ہم بس چلتے ہیں، آپ آن کر لیں بیٹا اس کو۔ پہلا پوائنٹ، بھائی اجتماعی طور پہ تو اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہم قائم کریں گے تو کریں گے، پہلے آپ سے سوال ہے، اپنے آپ سے سوال ہے، کیا یہ قرآن و سنت کا نظام، اللہ رسول کا نظام ہم نے خود اپنے اوپر اپلائی کیا ہے، اور فردن انفرادی طور پہ اپنے اوپر اپلائی کیا ہے؟ آپ سے سوال ہے، کیوں جی کیا ہے؟ فرینکلی یار آپ خود بتاؤ، جیسے کرنا چاہیے کیا کیا ہے؟ کرو نا ماڑا، کون روک رہا تمہیں اس سے؟
کدھر جا رہے ہو؟ ڈونٹ ڈو دس، ظلم کر رہے ہیں آپ۔ اور اگر آپ کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ دوسرا سوال کہ اپنے اوپر کرنے کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے اپنے گھرانے یا اپنے ماحول کے اوپر بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کچھ ہیں آپ میں سے جو کوشش کرتے ہیں اپنے اوپر، اب آگے بڑھو، اپنے گھرانے اور اپنے ماحول میں بھی لاؤ۔ اور پھر تیسری بات آئے گی کہ اپنے پورے معاشرے کے اندر بھی لاؤ۔ تو میں آپ کے سامنے اب دو چیزیں، ایک تو یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے یہ پڑھتے ہیں ہم ابھی، اور اس کے بعد یہ جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ آیا کیسے، یہ ہوا کیسے، کس نے لکھا، کیا مطلب کیا تھا، وہ پوری نظم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر آخر میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو کلپ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کیسے کیسے ظلم و ستم ہوئے ہیں ہم پہ، اور تب جا کے ہمیں آزادی ملی ہے۔ اور اس وقت جذبہ کیا تھا، آج بھی ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور آزادی کا صحیح حق ادا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔